احتشام صاحب، اسلام آباد میں اب اس حوالے سے کیا سچویشن ہے؟ کیا اسلام آباد پلاننگ کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوبویسلی جنگ کا محاذ تو کھل چکا ہے کہیں نہ کہیں، جس طریقے کی جو ساری سچویشن بنی ہے، اور اس کے بعد جو تھریٹ الرٹس پاکستان میں بڑھ جانا پاکستان کے لیے بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے، چونکہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان دونوں ہی ایکٹیو ہیں۔ سو ساری صورتحال میں اب کیا حکمت عملی، کیا کچھ نیا کیا جائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہم نے نیا تو میرا خیال ہے شاید فوری طور پہ تو جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بڑی ایک جس طریقے سے بڑی اگریسو قسم کی ایکٹیو ڈپلومیسی شروع کی گئی ہے۔ ہماری وزارت خارجہ اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور اس میں جو اچھا پہلو آیا وہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، پہلی مرتبہ روس جس نے افغانستان کو تسلیم کیا ہوا ہے، ان کی طرف سے ایک بڑی خوفناک رپورٹ آئی ہے کہ کتنے گروپس ہیں جو افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں اور ریجن کے ممالک میں، پاکستان میں، باقی جگہوں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں 4 فروری کی جو ایک انالیٹیکل سپورٹ اور سینکشن کی ایک ٹیم تھی جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی، انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں در اندازی جو ہے نا اس وقت وہ افغانستان سے ہو رہی ہے، اور اس میں TTP باقاعدہ ملوث ہے۔ ابھی دیکھیں، اس طرح کچھ عرصہ پہلے یورپین یونین کی ایک رپورٹ آئی تھی، ساری دنیا کہہ رہی ہے، میڈیا سارا کہہ رہا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اثر نہیں افغان رجیم پہ ہو رہا کسی بات کا بھی۔ اب تو امریکن کو بھی پاکستان انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب سے خبریں آ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جنہوں نے ایک دم فنڈنگ دینا شروع کر دی، ان کو کیوں؟ ایک تو وہ ٹھیک ہے، روز سمجھ آتی ہے کہ چائنا کو کس طریقے سے ٹیک آن کرنا ہے، اور وہ جو اکنامک سینکشن لگانے کے ساتھ جو اور مسائل ان کے لیے پیدا کرنے ہیں بنیاد میں وہ یہ کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ریجن کا آمنا عالمی طور پہ اور علاقائی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں جتنی تیزی کے ساتھ انسیف ہو رہی ہے دنیا، اس کا لوگ نوٹس لے رہے ہیں، میڈیا بھی لے رہا ہے، باقی لوگ بھی لے رہے ہیں۔ باقی لیٹسٹ تو ایک خبر یہی ہے آمنا کہ اب جو میری اطلاع ہے کہ جس طریقے سے افغان رجیم نے پاکستان کی یہ جو اسٹرائکس ہوئی تھی اس کے بعد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ ہم سے بات چیت کریں اور یہ اپنا ایئر اسٹرائکس آپ نہ کریں دوبارہ سے۔ ان کو وہ کہتے ہیں نا ترنت فوراً جواب دے دیا کہ جی یہ کام نہیں رکے گا، اس لیے کہ ہم نے BCO آپ سے میٹنگ کر کے دیکھ لی ہے، دنیا کو انوالو کر کے دیکھ لیا، اس کے باوجود یو آر سمپلی انمووڈ، آپ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو پچھلے سال یہ بھی کہہ دیا گیا تھا، آپ نے کہا تھا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو کسی اور جگہ 3 سے 3,500 ہارڈنڈ کرمنل TTP کے ہیں، ان کو نورستان اور 1-2 اور جگہوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، ان کو کسی اور جگہ لے جائے تو ہمیں $11 بلین روپیہ دیا جائے۔ پاکستان نے کہا تھا ایک دفعہ، پھر پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ کوئی گارنٹی ہے آپ کی، ہم پیسے آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو کسی اور طرف بھیجیں گے، تو گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس سے تو آمنا بڑا واضح طور پہ ان کی نیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہندوستان پوری طریقے سے ایکٹیو ہے، اب TTP اور BLA کو جس طرح سپورٹ مل رہی ہے، انٹرنیشنل سطح پہ بھی معذرت کے ساتھ ہمارے کچھ اسلامی ملک جو ہے نا ان کے بھی کوئی اہداف ایسے ہو گئے ہیں، قطر UAE، وہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ہمارے پرائم منسٹر قطر میں اس وقت موجود ہیں، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی اپنے ریزرویشن کا اظہار کرے گا اور چاہے گا کہ جی یہ دیکھیں قطر کی جو انسائڈک سپورٹ ان کو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے بے تحاشا افغانیوں نے پیسہ بنایا ہے، طالبان نے وہ پیسہ وہاں پہ UAE میں وہاں پہ رکھا ہوا ہے، ان کی فیملی بھی وہاں رہتی ہیں، بچے بھی وہاں انہوں نے کچھ چھوڑے ہوئے اپنے پڑھنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے اب پاکستان تو یہی کر سکتا ہے کہ ساری دنیا کو موبلائز کرے، میڈیا جو ہے نا وارفیئر میں بہت آگے جائے، نیریٹو اپنا بہت اچھی طریقے سے بیان کرے، اور اپنے اندرونی مسائل کو بھی احتشام صاحب دیکھنا ہوگا نا، وہ جو ہماری اپنی کمیاں کوتاہیاں یہاں پر ہیں، کیا آپ لگتا ہے کہ اب آنے والے وقتوں میں اس پر بھی ایکٹیولی کام ہوگا؟ دیکھیں آمنا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہماری کوتاہیاں جو ہے اپنے طور پہ جو نظر آ رہی ہیں، نیشنل ایکشن پلان اس پہ جس طریقے سے عمل نہیں ہوا، مدرسہ ریفارم کی، سلیبس کو جو ٹھیک کرنا تھا بچوں کا، اسکولوں کا، مدرسوں کا، وہ ٹھیک نہیں ہو سکا، ایک کوآرڈینیشن مرکز اور صوبے کی اب تھوڑی سی بنی ہے، وہ نہیں بن پائی، پہلے نہیں پائی تھی، اب دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کے تو دشمن جو ہے نا وہ وار کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کے لیول پہ اور میڈیا اور سول سوسائٹی کے لیول پہ تو یہ آئے دن یہ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ ہمارے اندر کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، ان کو کیسے دور کیا جائے جس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے۔ اب نہ دیکھیں، ایک چیز بڑی واضح طور پہ ہے کہ جو بھی ہینڈلر ہیں، جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں جگہ دے رہے ہوتے ہیں، ان کی تلاش بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ پورے ملک میں ایک سروے کے ساتھ ساتھ اب یہ بڑا ایکٹیولی دیکھا جا رہا ہے کہ کون کدھر رہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تاکہ پتہ چل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں تو معاملہ بڑی حد تک
نظر نہیں آتا کہ وہاں کوئی دہشت گردی کے واقعات. اب انہوں نے کہا کہ یہ نرو سینٹر کمرشلی جو پاکستان کا ہے کراچی میں اس کو ٹارگٹ کیا جائے, لیکن الحمدللہ سیکورٹی کے انتظامات تو میرا خیال ہے سخت بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ دہشت گردی ایک بندہ آپ جیسا میرے جیسا ایک زبان بولتا ہو اگر آ جائے مرنے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ اس کو کہاں روکیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے روزانہ کی بنیاد پہ 200 جو ہے وہ اپنے انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں, ان میں سے ایک آدھ ناکام ہوتا ہے, باقی سب کامیاب ہوتا ہے, باقی سارے ناکام ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور ملٹری ہمارے ساری ایجنسی جو ہے نا بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہی ہوتی. لیکن ایک بات واضح طور پہ ہم نے کہا اب ہمارا دشمن بڑا سامنے آ چکا ہے. اب طالبان جس طریقے سے امریکہ اپنا ہندوستان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا ہوا ہے, اب تو ساری رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں تو ٹریننگ کیمپ بھی کھلنا شروع ہو گئے ہندوستان میں, پیسہ بے تحاشا ان کا چل رہا ہے وہاں پہ. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جہاں پاکستان سفارتی سطح پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ ملا کے بات کر رہا ہے, اچھی بات ہے کہ کم از کم بیانوں کی حد تک تو ہمارے نقطہ نظر ہمارے بیانی کی سپورٹ کیا جا رہا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ جو $7.5 بلین کا اسلحہ وہ جو امریکی جان بوجھ کے چھوڑ گیا پتہ چل رہا ہے, خبریں آ رہی ہیں جس طریقے سے. ابھی آپ دیکھ لیں وہ جو اسرائیل میں امریکی سفیر ہے جس طرح کی وہ گفتگو کر رہا ہے, اسرائیل بھی اس معاملے میں پورا کا پورا انوالو ہو چکا ہے, وہ بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا لڑائی کے دنوں میں پچھلی جو ہماری لڑائی ہوئی تھی اس میں آپ نے دیکھا اسرائیل کے جو مبصرین ہیں وہ سری نگر میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اب یہ ہے کہ پاکستان کا جو بنیادی مقصد یہی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے, باور کرایا جائے کہ یہ پوری دنیا کے لیے جو ایک دہشت گردی کا ناسور ہے تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اسی کے بجائے کہ رضاری صاحب نے بات کی ہے کہ 9/11 سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ پورا ملک دیکھیں قبائلی سوسائٹی کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ایک حکومت کے طور پہ تو انہوں نے پیش ہی نہیں کیا. آج ان کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا. رشیا تو تھوڑا سا لے رہا تھا, شاید انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا. ان کو بھی سینٹرل ایشیا کے 2-3 ممالک جن کے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, قزاقستان ہے, ازبکستان وغیرہ ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی دہشت گردی کرائی گئی. پھر آپ نے دیکھا پچھلے سال کابل میں دیکھا کہ ایک چینی ریسٹورانٹ ہے اس پہ حملہ کیا گیا تھا. تو اب یہ ساری چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو, لوگ اس کا نوٹس لے رہے ہیں. ہاں ایک بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو درست بھی کرنا ہے اور ہمیں بہت ایکٹیولی ان کا پیچھا کرنا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.